حضرت داتا علی حجویری لاہور شریف میں آئے، سنا ہے نا آپ نے، تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے داتا علی حجویری. آپ نے وہاں پہ آ کے اپنا جھنڈا لگایا، وہاں پہ بیٹھ گئے، مسلح بچائے، باتیں شروع کر دی. کوئی حجرہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی پاس بیٹھنے والا نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے، کوئی ملنگ شلنگ نہیں ہے. داتا علی حجویری دریا کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے، جھنڈا لگایا، لوگ آنے لگے، لوگ جانے لگے. بڑا مشہور آپ کی کرامت ہے. ایک عورت، اس نے سر پہ ایک مٹکا دودھ کا اٹھایا ہے، روزانہ داتا صاحب سے کے پاس سے قریب سے گزر کے جا رہی ہے. ایک دن داتا علی حجویری نے اس عورت سے پوچھ لیا، کہا کدھر لے کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں دودھ دینے کے لیے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا آج مجھے اس میں سے پلا دے. اس نے کہا کہ دودھ کم ہو گیا تو وہ مجھے سزا دے گا. ہم نے سنا ہے کہ اگر اس کی جو نافرمانی کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، اس کے جانوروں کو دودھ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو داتا علی حجویری نے یہ کہا کہ نہیں، آپ آج اس طرح کر، آج مجھے اس میں سے دودھ پلا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور تیرے جانوروں کا دودھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، بیماری نہیں آئے گی، پریشان نہیں ہونا تو نے. میں اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا رب تجھے پریشان ہونے نہیں دے گا، تیرے جانوروں کے دودھ سے خون نہیں آئے گا، بلکہ اس میں برکت یہ ہو جائے گی، دودھ بڑھ جائے گا. وہ پہلے ڈرتی رہی، پھر اس کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نا، اللہ کی رحمت ہوئی، آپ کی گفتگو نے اثر کیا. آپ کی زبان میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ آپ کے لیے سبق ہے. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، شراب پینا، نشہ کرنا، دوسرے دیگر برے عمل کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ایک سادہ سی بات جو بندہ آقا فرماتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، آج بھی بولا، کل بھی بولا، اگلے دن بولا، مسلسل جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی دوسرے مسلمان کے بھائی کے قریب جا کے بیٹھتا ہے نا، لوگ بتاتے ہیں یار تیرے منہ سے بو آ رہی ہے. وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں بو کیوں آ رہی ہے، میں نے تو مسواک بھی کی تھی، میں نے تو برش بھی کیا تھا، بدبو نہیں ہٹ رہے. یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی کے اندر یہ نقصہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، میرے پاس طب نبوی کی کتاب ہے، نقصوں والی کتاب پڑھی، علاج غربہ ایک حکمت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اگر دانتوں کی بیماری آ جائے، بو آنی شروع ہو جائے، خون نکلنا شروع ہو جائے، نبی پاک کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دو. کہا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے منہ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو درود شریف وہی پڑھتا ہے جو نبی پاک کا سچا غلام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، جو ایک مرتبہ اس کی بات سنتا ہے وہ بات اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے. تو داتا علی حجویری اللہ کے نیک بندے تھے. داتا علی حجویری نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عورت کو سمجھایا، کہا کہ آج مجھے دودھ پلا دے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تیرے جانوروں کو بیماری نہیں آنے دے گا. اس نے ایک پیالہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ڈول لیا، اس نے دودھ کا بھرا. داتا علی حجویری کو وہ جو آپ نے وہ جو ڈول تھا وہ آپ نے پیا، اور پینے کے بعد داتا علی حجویری وہاں پر، داتا علی حجویری نے دودھ کا تھوڑا سا پیا، باقی دریا میں گرا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. عورت اپنے گھر میں گئی، جا کے جانوروں کے پاس بیٹھی، دودھ دینے لگی، جو جیسے ہم نکالتے ہیں جانوروں کا دودھ. اس کے سارے برتن بھر گئے، جانور کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا. بات پھیلنے لگی، علاقے میں پھیل گئی. لوگ اپنا دودھ لے کر، سارے کا سارا لے کر داتا علی حجویری کی بارگاہ میں چڑھانے لگے. یہ داتا صاحب کی کرامت ہے. آج بھی دیکھ لیں لاہور کے اندر داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، ایک دن دودھ کا ہوتا ہے، دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، لاہور کے ہر شہر کے اندر گاڑیاں بڑی بڑی ٹینکیاں دودھوں سے لدی پڑی ہوتی ہیں. وہ لوگ اکٹھے ہو گئے داتا علی حجویری کے پاس. یہ کرامت دیکھی، یہ دودھ لینے ہمارا بھی داتا صاحب نے تھوڑا سا پینا، باقی دریا میں گرا دینا. ایک بندے نے کہا جو اگر آپ نے پینا نہیں ہے ان کو واپس کر دیا کریں. فرمایا یہ مخلوق، اپنی طرف اشارہ کیا، کہا یہ مخلوق تو دودھ پی رہی ہے، سمندر کی مخلوق بھی دودھ پیے. تو اس کو پتہ نام کیا دیا گیا؟ فرمایا یہ داتا کا لنگر ہے، یہ داتا کا لنگر ہے، یہاں پر ہو رہا ہے تقسیم. میں چاہتا ہوں دریا کی مچھلیوں کو بھی یہ لنگر ملے. یہ داتا کا، بولو کیا ہے داتا کا؟ جس نے داتا کا لنگر کھایا بلند آواز سے بولے کس کا لنگر ہے؟ داتا کا لنگر. اللہ تعالیٰ سبھی کو یہ کھانا نصیب فرمائے. یقین کریں داتا علی حجویری ایک چھوٹے سے پیر نہیں ہے. داتا علی حجویری بہت پائے کے ایسے بزرگ ہیں. یہ بر صغیر سارے کا سارا جتنا ہے، جو سمجھتے ہیں نا میری بات کو، یہ سارے کی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے سے داتا علی حجویری کے نام پر الاٹ کی ہے. اور سب سے پاک و ہند کے اندر، یہ میں بھی آپ کو بتاؤں، پاک و ہند کے اندر سب سے بڑے اللہ کے بزرگ داتا علی حجویری ہیں. غوث پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں داتا علی حجویری کے وقت میں ہوتا تو میں داتا کا مرید ہوتا. اب دیکھیں غوث پاک کا مقام کیا ہے.
غوث پاک کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے. وہ غوث پاک پچھلے جمعے میں نے آپ کو ان کی کرامت بتائی تھی، وہ غوث ہوتا نا تو میں داتا علی حجویری کا مرید ہوتا. تو آپ ہی اندازہ لگائیں، داتا علی حجویری پاک و ہند کے سب سے بڑے ولی ہیں، اور ان کے بعد دوسرا مقام حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز کا آتا ہے، اور ان کے بعد پھر آگے جتنے بھی شاخیں چلتی ہیں. سب سے بڑا مقام داتا علی حجویری کا. یہ زمین داتا علی حجویری کے نام پر الاٹ کی گئی ہے. ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے ملک میں ہے، جب چاہتا ہے داتا کی نگری میں چلے جاتے ہیں، جب چاہتا ہے داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. یقین کریں لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں ولیوں کی شان کو. ہم بنی پچھلے جمعے میں نے کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم بنی اسرائیل کے ولیوں کو مانتے ہیں، کہ جب اپنے محمد کے ولیوں کی باری آتی ہے ہم مانتے ہیں، اعتراض شروع ہو جاتی ہے یہ ولی کیا ہے، ڈائریکٹ خدا کو مانو، ڈائریکٹ وہاں پر جاؤ، یہ ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کے اندر جو وسیلے کی آیت نازل کی ہے وہ کن کے لیے ہے. میں یہ بھی بتاؤں جو قرآن کے اندر رہتے ہیں نا کہ یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، جس کا ترجمہ ہے یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ قرآن کے اندر ایک ترجمہ ہے ایک آیت کا، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، غیر خداؤں کی پوجا نہ کرو ان کی. یہ وہابی ہمیں بتاتے ہیں یہ قرآن کے اندر لکھا. انہوں نے کہا ہاں یہ لکھا ہے. مجھے بتاؤ مصطفیٰ کے دور میں بھی ولی تھے جن کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی، وہ نبی کی مخالفت کر رہے تھے. نبی پاک کے دور میں جو ولی تھے نا ان کو ہم صحابی کہتے ہیں. جو ولی اللہ تھے نبی پاک کے دور میں انہیں ہم صحابی کہتے ہیں. مجھے بتاؤ ایک صحابی جس نے نبی پاک کی مخالفت کی ہو ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مصطفیٰ ہم تجھے نہیں مانتے، کلمہ تیرا پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کوئی ہے ایسا؟ یار سارے نبی پاک کو ماننے والے تھے. جس نے نبی پاک کے احکام پر عمل کیا، جس نے نبی کے طریقے پر عمل کیا، اسے ہم اپنی زبان میں ولی اللہ کہتے ہیں. یہی داتا علی حجویری. مثال مشہور ہو گئی، لوگ جوک در جوک آنے لگے. وہ جو راجو نام کا بندہ تھا، جو گورنر تھا، جو کہتا تھا مجھے دودھ نہ دیا تو تمہارے جانوروں کے دودھ میں خون آ جائے گا، اس تک جب یہ بات پہنچی نا تو دادا صاحب کے ساتھ آ گیا، مقابلہ کرنا چاہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کر. آپ نے فرمایا میں مقابلے کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں آج کچھ کر کے دکھا. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہی کرے گا جو کرے گا. آج کل کا کوئی پیر ہوتا اتنی کرامت ظاہر ہو جاتی تو فوراً ویڈیو بنتی، سوشل میڈیا پہ چڑھتی کہ میرے پیر نے یہ کرامت دکھا دی، آ جاؤ لوگوں دم کروانے کے لیے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. نبی پاک کے حدیث مبارکہ پتہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس سے ایک چھوٹی سی کرامت سرزد ہو جائے، جس کی ایک کرامت کا لوگوں کو پتہ لگ جائے اور اس بندے کو پتہ لگ جائے یہ میری کرامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے معافی مانگے، کہیں اللہ تعالیٰ اسے دارہ اسلام سے خارج نہ کر دے. آپ مجھے ایمانداری سے تو کام تو برا نہیں اس نے کیا، اللہ نے اس کی دعا پوری کی، کرامت اس کی ظاہر ہو گئی، لوگ اس کو ماننے لگے، پوجا کرنے لگے، عبادت ہونے لگی، لوگ آنے لگے اس کے آستانے پر، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونے لگی، لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے. کام تو برا نہیں ہے کہ برا ہے؟ بولو تو صحیح یار، برا تو نہیں ہے نا. صرف اس نے اللہ کی عبادت کی. اللہ پھر کہتا ہے، نبی پاک کی حدیث ہے کہ وہ بندہ توبہ کرے. کیوں؟ کہ کہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر غرور نہ آ جائے کہ میں تو اتنا بڑا پیر بن گیا، مجھے تو دور دور تک میرے چرچے ہونے لگے، میں تو ٹی وی چینلوں پہ جانے لگا، لوگ بڑی بڑی دور سے گاڑیاں لے کر میرے پیچھے آنے لگے. وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے. اللہ فرماتا ہے جو بندہ جھک جاتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام میں اور عروج پیدا کر دیتا ہے. تو داتا علی حجویری نے بھی یہی کیا، کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا جی آج کچھ کر کے دکھائیں. پر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بس دعا کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہی میری دعا کو قبول کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ کر کے دکھا. ہوا میں اڑا تو داتا علی حجویری نے اپنے جوتوں کو، اپنی کھڑاؤں کو، لکڑی کے جو آپ جوتے پہنتے تھے اسے کھڑاویں کہتے ہیں، اس کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ ان کو اتار کر لے کر آؤ. اس کے سر پہ پڑے، نیچے اتر گیا، داتا علی حجویری کے قدموں میں گرا، کہا حضور مجھے مسلمان کرنے، آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں. اس کا نام کچھ اور تھا، یعنی دوسروں والا تھا. پھر داتا علی حجویری نے اس کا نام جو شیخ ہندی رکھا. کیا نام رکھا؟ شیخ ہندی اس کا نام رکھا، اور داتا علی حجویری کا وہ غلام بنا. آج بھی اس کی اولاد جو ہے، اس کے خاندان کے جتنے فرد ہیں داتا علی حجویری کی غلامی کر رہے ہیں. اس کا نام کیا رکھا؟ یہ ہے داتا علی حجویری. وہی داتا علی حجویری ایک دن دریا کے کنارے پہ بیٹھے، کیونکہ آپ کا ڈیرا تھا وہاں پر. یہ بھی بڑی سننے والی آپ کی کرامت ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جن پر اللہ نے فضل کیا وہ انبیاء اکرام ہیں، یا وہ صدیقین ہیں،
یا وہ شہداء ہیں یا وہ صالحین ہیں. اللہ فرماتا ہے یہی میرے دوست ہیں, یہ میرے اچھے دوست ہیں. جو ان کے ساتھ نسبت کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے مقام عطا کر دیتا ہوں. داتا علی حجویری نے ان کے ساتھ نسبت کی. یہ نہیں کہ داتا علی حجویری اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود آپ کا کوئی پیر نہیں تھا. داتا علی حجویری بھی مرشد والے تھے, آپ کے بھی مرشد تھے. یقین کریں بغیر مرشد کے استاد کے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کتنا بندہ امیر کیوں نہیں ہو جاتا, شہرت کیوں نہیں پا جاتا, کامیاب نہیں ہوتا. مقبول بندہ تب ہوتا ہے جب وہ پیر والا ہو جاتا ہے. لیکن آج کل تو لوگوں نے نا انگریز کا قانون اپنا کے یہ پیری مریدی والا سلسلہ ہی اندر سے ختم کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ڈائریکٹ خدا کو مانو. یار اللہ ایک چھت پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ ہم چھت پہ چڑھتے ہیں تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلی منزل شیخ کی ہوتی ہے, دوسری منزل رسول اللہ کی ہوتی ہے, پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. یہ قرآن کی دلیلیں بڑی پڑی ہیں. آپ کے ساتھ کوئی بندہ بحث کرتا ہے نا نہیں پیروں میں کچھ نہیں ہے, میرے پاس آ جاؤ, یقین کریں میں کسی پیر کی بات نہیں بتاؤں گا, کوئی کرامت نہیں بتاؤں گا کسی ولی کی, آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا. میری بات نہیں ہوگی, کسی قرآن سے یا کسی طرح کا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے ان سے وہ بات میں آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں گا, وہاں سے پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہے اللہ نے کہا قیامت کے روز تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ امام کے ساتھ, نہیں کہا تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ امام کون ہے؟ مسجد کے امام نہیں ہیں جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ہمارے شیخین ہیں. عربی میں شیخ کہتے ہیں, امام کہتے ہیں, اور پنجابی میں پیر جی بھی کہہ لیندے ہیں, شاہ جی بھی کہہ لیندے ہیں, مرشد جی بھی کہہ لیندے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ان کے بارے میں کہا کہ ان کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر آؤ, ان کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہوگا, پھر تمہیں جنت ملے گی. داتا علی حجویری بیٹھے تھے, ایک بندہ سر پہ فرات اٹھائی, کبھی ادھر جا رہا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے. داتا علی حجویری پوچھتے ہیں کدھر؟ جی میں عبادت کرنے کے لیے گیا تھا. کدھر ہے؟ یہ فرات کے اندر تیرے برتن کے اندر کیا ہے؟ جی چوری ہے. کس کے لیے یہ جا رہا تھا؟ میں بھگوان کے لیے جا رہا, بتوں کی پوجا کرنے والا تھا نا, بھگوان کے لیے جا رہا تھا. کیا اس نے کھا لی ہے؟ آپ بھی کیسے بابا جی ہیں, وہ پتھر کے بنے ہوئے کیسے کھائیں گے؟ اور پھر جب کھاتے ہی نہیں ہے پھر لے کے کیوں جاتا ہے؟ اگلا دن پھر آیا, سر پہ فرات اٹھائی, بابا جی کے پاس سے گزرنے لگا, داتا علی حجویری کے پاس سے. آپ نے بازو سے پکڑ لیا, کہا کدھر جا رہا ہے؟ جی میں کل بھی بتایا تھا وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں. کیا وہ کھاتے ہیں؟ نہیں بابا جی کھاتے نہیں ہیں, وہ تو پتھر کے بنے ہیں. اچھا جب کھاتے نہیں ہیں لے کے کیوں جاتا ہے؟ چل آج میرے ساتھ, آج میں اسے کھلا کے آتا ہوں. یہ کیسے ہوگا جی, وہ پتھر کے بنے کیسے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے پتھر کے بنے نہیں کھائیں گے, چل آج میرے ساتھ. اب واقعہ بڑا, داتا علی حجویری سے بازو سے پکڑا, بھگوان اس کے بت کے پاس لے گئے, اس کے سر سے پرات اتاری, ہاتھ میں پکڑی, اپنا ہاتھ پرات کے اندر ڈالا. اندازہ لگائیں جنہوں نے چوریاں کھائی ہیں نا آپ نے, کہیں تو بلند آواز ہے کہیں نا سبحان اللہ ہے. اچھا ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کھائی ہیں جی چوری کا اندازہ لگائیں. چوری پرات کے اندر ہے, داتا علی حجویری ہاتھ کے اندر وہ لڈو بنا رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. لقمہ بنا جیسے لقمہ بنا کے منہ میں ڈالا جاتا ہے نا, لقمہ بنا رہے ہیں داتا علی حجویری. اور اس سے پتا کیا کہہ رہے ہیں بت سے, بھگوان سے کہہ رہے ہیں یار تیرے لیے یہ روزانہ, اچھا لفظ دیکھیں کتنا پیارا, کوئی نہیں کہا ایسا لفظ نہیں بولا, کہا یار یہ تیرے لیے روزانہ, ساتھ بنائی بھی جا رہے ہیں, یار یہ تیرے لیے روزانہ چوری لے کے آتا ہے, تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ بندہ بڑا, بابا جی میں نے کہا تھا نا یہ پتھر کا بنا, یہ نہیں بولے گا. آپ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی, بنائی جا رہے ہیں. وہ میں تجھے پوچھ رہا ہوں یار یہ تیرے لیے روزانہ لے کے آتا ہے, تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ بندہ حیران ہو گیا. داتا علی حجویری پھر, یار یہ تیرے لیے روزانہ لے کے آتا ہے, تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اب یہاں پر آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ فوراً کہنا ہے میری بات سن کے. داتا علی حجویری تیسری مرتبہ ہے, لڈو بنا رہے ہیں. یار یہ تیرے لیے روزانہ لے کے آتا ہے, تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو میرے سوال کا یار جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو مجھے جانتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں سمجھ آئی, یار بنا وہ پتھر کا ہے, سر کیسے ہلا سکتا ہے؟ داتا علی حجویری, یار تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے فوراً سر ہلا دیا. جب اس نے سر ہلایا بڑا حیران ہوا, فرماتا جب یہ تیرے لیے لے کے آتا ہے چل کھا اسے. داتا علی حجویری نے آگے, پتھر کا بوتا ہے, انسان نہیں ہے, پتھر کا بوتا ہے, پتھر کا. یار مجھے بتاؤ پتھر کھاتے ہیں روٹی؟ ابراہیم علیہ السلام پتھر لے کے گئے
اور جب تمہارا خدا یہ لے لو، یہ بھگوان لے لو، یہ فلاں کے ہاتھ کے بنے ہیں، یہ کھاتا کچھ نہیں ہے، تمہاری دعائیں نہیں سنتا، یہ کپڑے نہیں پہنتا، پانی نہیں پیتا، یہ لے لو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھگوانوں کی خداؤں کی تم عبادت نہیں کرتے بلکہ اس کی بےزتی کر رہے ہو۔ فرمایا یہ پتھر کے بنے ہیں۔ فرمایا ہاں پتہ ہے پتھر کے بنے ہیں۔ فرمایا کھائیں کچھ، یہ تمہارے خدا ہے؟ نہیں جی یہ کھاتے کچھ نہیں ہے۔ داتا علی جویری کو بندہ کہہ رہا ہے کہ حضور یہ پتھر کا بنا ہے، یہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تم مجھے نہیں جانتا، یار تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے سر ہلایا۔ داتا علی جویری نے آگے پرہات کو کیا، فرمایا جو تجھے تیرے لیے روزانہ دیسی گھی کی چوری بنا کے لاتا ہے اس کو کھا، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے پتھر کے بنے ہوئے بت نے ساری کی ساری چوری کھانی شروع کر دی۔ اب میری طرف دیکھیں، جب وہ پہلے آتا تھا نا پرات ایسے پکڑی ہوتی تھی، ایسے پرات یا سر کے اوپر ہوتی تھی، پرات پکڑ کے لاتا تھا سر کے اوپر۔ آج داتا علی حجویری کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ولی کے ہاتھ میں ہاتھ آیا، وہ کافر کا مقام دیکھیں، وہ بت کا مقام دیکھیں۔ آج وہ پرات ایسے اٹھا کے لے جا نہیں رہا، آج پرات ایسے زمین کی طرف لٹکا کے لے جا رہا ہے۔ گھر گیا، ماں باپ سے کہا، پیو نے نا باپ نے بازو پر ادھر آیا یار سائڈ سے، تو کتنا جھوٹ بول رہا ہے، سیدھا کہہ دے میں نے کھا لی ہے۔ تو کہہ رہا میں آج کھلا کے آ گیا ہوں۔ یہ کہہ دو وہ پتھر کا بنا ہے، کیا یار جھوٹ نہ بول، کیوں برادری میں میرا ناک کٹوائے گا، برادری میں مجھے بےعزت کروائے گا؟ تیرا بچہ روزانہ چوری لے کر جاتا تھا، ہم کتنا کتنا اپنے حصے کا گھے تجھے بھیجتے تھے چوری بنانے کے لیے، یہ آج ساری کھا آیا تو تھوڑی کھا لیتا، تھوڑی سو بچا کے لاتا۔ کہتا نہیں نہیں مجھے قسم ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، آج میں کھلا کے آ گیا ہوں۔ پہلے وہ کھاتا نہیں تھا، آج وہ رکتا نہیں ہے، اگر آج میرے پاس 10 کلو بھی ہوتی وہ ساری کی ساری کھا جاتا۔ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، برادری کے اندر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ آخر کار اس نے کیا کہا، اس نے کہا چلو تیاری کرو، جو بندہ زیادہ اعتراض کرنے والا چل اپنے گھر سے گھی لے کے آ، گھی لایا گیا، چوری بنائی گئی، چلو چلیں، سارے تیار ہو گئے۔ وہ کہتا ہے آپ چلو میں آتا ہوں۔ نہیں آپ تو دوڑنے لگا ہے، ہمیں پتا تھا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں نہیں جھوٹ نہیں میں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر جا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا نہیں آپ جاؤ میں آتا ہوں۔ لوگ نہ مانے، تیسری مرتبہ پھر آپ جاؤ میں آتا ہوں، کیوں نہیں آتا ہمارے ساتھ؟ فرمایا جس نے چوری کھلائی تھی آج میں اسے لے جانے آ رہا ہوں، آج میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے نہیں کھلائی، کوئی ہے جس نے کھلائی ہے، کوئی ہے جس نے کھلائی ہے۔ داتا علی حجویری کے پاس سارا واقعہ سنایا، داتا علی حجویری وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب داتا علی حجویری وہاں پہ پہنچے، اس کے آگے چوری رکھ دی گئی بھگوان کے آگے، اور پھر وہی بات، یار یہ سارے لوگ بات مان نہیں رہے، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، تو ان کو کھا کے دکھا دے کہ تو چوری کھا لیتا ہے۔ داتا علی حجویری کی زبان سے لفظ نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو پیدا کیا، وہ پتھر کا بنا ہوا جو بت تھا ساری کی ساری چوری کھا گیا۔ اب وہ لوگ داتا علی حجویری کے قدموں میں گرے، داتا علی حجویری نے اٹھایا، فرمایا نا میرے قدموں میں نہ آؤ، بلکہ آج میں وہ ہوں کہ جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرا میں نام لینے والا ہوں، میری عزت تو بنا دینا، یا اللہ میں نے تیرے سامنے ان کے سامنے تیرا ذکر کیا، تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ فرمایا اگر تم مجھے کچھ سمجھتے ہو تو پھر اس طرح کرو، محبت میرے ساتھ کرو اور کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھ لو، محبت میرے ساتھ کرو، عقیدت میرے ساتھ کرو، وہاں پر یہاں میرے پاس آ کر عبادت میرے خدا کی کرنا۔ آج بھی لاہور کے اندر داتا علی حجویری کا مزار موجود ہے، لوگ سلام داتا کی بارگاہ میں کرتے ہیں، نماز جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں۔